يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ قال اللہ تبارک و تعالی: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت کی تسبیح و تنزیہ کا حکم دیا گیا تھا اور اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت کا بیان کیا گیا تھا۔ توحید ربوبیت جس میں اللہ رب العزت کی خلاقی اور اس کی پروردگاری اور اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی قوت، یہ صفات جو بڑے نمایاں طور پر ہر جگہ نظر آتے ہیں، ان صفات کا بیان کر کے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ ربی اللہ، کہ اللہ میرا رب ہے، اور سبح اسم ربک الاعلی، اس میں اس کی توحید کا بیان ہے، اس کی تسبیح و تحمید کے ساتھ۔ اعلیٰ وہ ہر صفت میں کمال کے ساتھ متصف ہے اور ہر نقص اور کمی اور کمزوری کی ہر صفت سے وہ پاک ہے، منزہ ہے، تو یہ تسبیح اور تحمید کا مجموعہ بن جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا بیان ہے۔ تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی حکمت تخلیق کا تذکرہ آیا ہے کہ اس میں تدریج اور ترتیب ہے، اور اب سورت کا خاتمہ جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ رب تعالی جو الہ برحق ہے اور جو اسماء حسنہ اور صفات اولیٰ کے ساتھ متصف ہے، اس نے انسان کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ انسان متزکی ہو، انسان اپنا تزکیہ کرے۔ یہ تزکیہ جو ہے اس کے اندر دو مفہوم شامل ہوتے ہیں، ایک تطہیر اور تصفیہ کا مفہوم، اور دوسرا نمو اور تکمیلہ کا مفہوم۔ تنمیہ اور تکمیلہ اور تطہیر اور تصفیہ یا تنقیہ۔ تطہیر و تنقیہ کہ انسان ایسے تمام امور سے اپنے آپ کو مصفہ
اور منقع کر لے جو اس کی انسانیت کی جو اعلیٰ صفات ہیں ان کے ساتھ میل نہیں کھاتی اور ان کے ساتھ ان کا تناسب نہیں، مناسبت نہیں، ان تمام صفات سے اپنے آپ کو آہستہ 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 وہ بہتر بنا کے ان تمام صفات سے اپنے آپ کو مصفا اور مطہر کر لے۔ اور جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ ان سے خود کو آراستہ کرے اور ان کو بڑھائے اور ان کو ترقی دے، وہ صفات اپنے اندر پیدا کر کے یہ بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہترین اور اس بہترین کے جو درجات ہیں ان میں آگے سے آگے اور اوپر سے اوپر جانے کی کوشش کرے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اس انسان کے لیے خلق اور تقدیر کا منصوبہ ہے۔ اللہ نے اس کا منصوبہ بنایا ہے اور اس کے لیے اس کو قوتیں دی ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر راہیں بھی ہموار کر دی ہیں۔ خلق فسوا والذی قدر فہدی۔ اور دین کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسانوں کا تزکیہ کیا جائے اور انسان متزکی ہو اور انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی محبت کا اہل بنائے اور اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو اس جنت کا حقدار بنائے اور اس کا اہل بنائے جو دار الطیبین ہے، اور اس کے اندر اعلیٰ انسانی صفات کا حامل اور متصف شخص جو ہے وہ جائے گا۔ تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو فطری اور طبعی نشو و نما ہے وہ بھی ایسے ہوتی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی یہ قوتیں کمزور ہوتی ہیں، بلکہ کئی تو وجود میں ہی نہیں ہوتی، بالکل ہوتی نہیں ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں اور وقوع پذیر ہوتی ہیں اور پھر وہ ترقی پذیر ہوتی ہیں اور پھر وہ کامل ہوتی ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ تو لا تعلمون شیئا، بالکل بے علم ہوتا ہے، پھر وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ رب العزت نے کان، آنکھیں، دل اور دماغ عطا فرمائے ہیں، اور پھر ان کو انسان استعمال کرتا ہے تو انسان جو ہے وہ عقلی اور فکری اعتبار سے آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا بڑھتا پختہ ہوتا ہوتا درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ اور عقل بھی اسی طرح، انسانی عقل جو ہے یہ پہلے تھوڑی ہوتی ہے اور بڑی محدود سی ہوتی ہے، پھر انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے تو یہ عقل بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے، اور جتنا انسان زیادہ پڑھتا ہے، زیادہ سنتا ہے، زیادہ غور و فکر کرتا ہے، اتنی ہی عقل بڑھتی ہے۔ اور جسمانی طور پر بھی ایسے ہی ہے، پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، پھر قوت پکڑتا ہے، پھر جسم بڑھتا ہے اور پھر درجہ کمال تک پہنچتا ہے اور اس کی قوت جو ہے بھرپور ہو جاتی ہے۔ بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ تو یہ تدریج اور ترتیب جو ہے اس کی جسمانی ساخت کے اندر بھی موجود ہے۔ وہاں کے پیٹ میں بھی علقہ سے انسان کس درجے تک پہنچتا ہے، پھر باہر آ کر بھی انسان کی ترتیب کے ساتھ تکمیل ہوتی ہے، اور روحانی طور پر بھی اسی طرح انسان کی تکمیل اور انسان کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے
ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے، اور اس ترتیب کے مطابق انسان نے اپنے آپ کو اس درجہ کمال تک پہنچانا ہے کہ انسان ان تمام صفات سے اپنے آپ کو پاک کر لے جو انسانیت کے لیے مناسبت رکھنے والی نہیں ہے، اور ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرے جو اللہ رب العزت کی پسندیدہ صفات ہیں۔ اور انسان پھر اپنے اندر جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر صلاحیتیں پیدا فرمائی ہوئی ہیں، عبودیت کے مراتب و مدارج تک پہنچنے کی، ان مراتب و مدارج تک پہنچنے کے لیے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، اور محبت اور خضوع اور ایمان اور یقین، علم اور معرفت، اطاعت، شکر، وفا، یہ جو صفات ہیں ان کے ساتھ انسان متصف ہو جائے، اور پھر اس کا ہر لمحہ اسے اللہ کے قریب کرنے والا ہو، اور پھر اللہ کے قریب ہو کر وہ اللہ رب العزت کی محبت سے سرفراز ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ یحب المتقین، اللہ یحب المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تقوی اور احسان، یہ صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو انسان اللہ رب العزت کا مقرب بندہ اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو جو اس پروسیس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی دستگیری سے، قد افلح، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اس مقصد کو جانا ہی نہیں اور اس مقصد کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی، اور یہاں آ کر آلودگیوں سے اپنے آپ کو اور زیادہ اس نے غلیظ بنا لیا، اور زیادہ اس نے اپنے آپ کو ایسی خباثتوں کے ساتھ اور ایسی نجاستوں کے ساتھ آلودہ کر لیا کہ کہیں جہالت ہے، کہیں ظلم ہے، اور کہیں شرک ہے، کہیں بدعات ہیں، اور کہیں ہوائے نفس ہے، اور کہیں اللہ رب العزت کی بغاوت ہے۔ یہ چیزیں جو انسان کے اس ماحول کے اندر چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، جب ان سے انسان اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے اور لتھڑ جاتا ہے ان کے ساتھ، اور یہ انسان کے اندر رچ بس جاتی ہیں، اتر جاتی ہیں، تو پھر یہ گندا انسان جو ہے، جو نجس ہے، پھر یہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اس دار الطیبین میں جا سکے۔ پھر یہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے جہنم کے اندر جھونک دیا جائے کہ اس کی یہ گندگی اس کو اس بری جگہ کے اوپر لے جائے گی جہاں اس کی سزا ملے گی۔ اور اگر تو یہ عارضی ہوئی تو پھر تو ایک وقت آئے گا کہ یہ جل کے دھل جائے گا، جلے گا اور دھل جائے گا اور مر جائے گا، اور پھر اس کو نئی زندگی ملے گی، جلے ہوئے کو نئی زندگی ملے گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ جل کے کوئلہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ جنت کی ایک نہر کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور پھر ان کو اس طرح نئی زندگی ملے گی جس طرح کوئی سبزہ اور کوئی روئیدگی زمین سے نکلتی ہے۔ اور ان کو لوگ کہیں گے جہنمیین، جہنم سے نکل کے آئے ہوئے لوگ، بے اعتبار ماں مذاق ہے۔ تو اور کئی جو ہیں وہ جو جن کے اندر یہ چیزیں اتنی رچ بس گئی ہیں کہ بالکل وہ اسی کا مجموعہ بن گئے ہیں، وہ جب تک جہنم میں رہنا ہے اس وقت تک وہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے جہنم سے نکلنا نہیں ہے جب تک جہنم باقی ہے۔ اور دین کا اصل مقصد یہی ہے، دین اسی لیے آتا ہے کہ انسانوں کا تزکیہ کیا جائے، اور اس میں ترتیب ہوتی ہے اور اس میں تدریج ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کا تزکیہ ہوتا ہے، پھر عبادات کے ساتھ انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، اور انسان کے اندر جو انسانی کمزوریاں ہیں ان کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ عبادت ہے، زکوٰۃ ہے،
اور نماز ہے، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ انسان کی کمزوریوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں عبادات، اور انسان کے اندر جو خوبیاں اور کمالات ہیں ان کا تنمیہ بھی ہوتا ہے، ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہیں اور وہ ان میں فروغ آتا ہے اور ان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ نمو پاتی ہیں اور قوت پکڑتی ہیں اور وہ انسان کے اندر راسخ ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، وہ معاشرت میں ہو، وہ بیع و شراء میں ہو، وہ عہد معاہدے میں ہو، وہ کسی جگہ پر رہنے سہنے میں ہو، یہ جو انسان کی معاشرت ہے، اس میں انسان کی اصلاح اور انسان کی تربیت اور انسان کا تزکیہ، کہ انسان خیر کا پیکر بن جائے اور خیر کا پرچارک بن جائے، کہ یہ سراسر خیر ہو اور اس کے وجود سے شر کو دور کر دیا جائے اور یہ خیر کا ہی پرچار کرنے والا ہو، جہاں ہو اس سے خیر پھیلے، اس کی دعوت بھی خیر کی ہو، اس کا عمل بھی خیر کا ہو اور یہ مجسمہ خیر بن جائے، خیر ہی خیر ہو جائے۔ اور اسی طرح اس کے اخلاق اور اسی طرح اس کے آداب، یہ آداب یعنی کسی کام کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ، یہ بھی ایسا ہو جو اس کے انسانیت کے اعلیٰ معیار کے مطابق اور اس کے شایان شان ہے، اور اس کا خلق، اس کا برتاؤ اور اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ وہ مکارم الاخلاق کا ہو، اعلیٰ ترین بہترین اخلاق کا برتاؤ ہو اس کا لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں انسان کے اندر آئیں، یہ دین کا مقصد ہے، اور جو یہ حاصل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، ہیرا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے مٹی کے اندر، پہاڑوں کے اندر، اور کہتے ہیں کہ ہیرا کوئلے سے بنتا ہے، کہتے ہیں کہ ہیرے کی اصل جو ہے وہ کوئلہ ہے، کوئلے سے ہیرا بنتا ہے، اور کہاں کوئلہ اور کہاں ہیرا، لیکن وقت لگتا ہے اس کے اوپر۔ سونا مٹی سے نکلتا ہے، مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، لوہا مٹی سے نکلتا ہے، پیٹرول زمین سے نکلتا ہے، اس کے اندر کئی چیزیں آلائشیں اور آلودگیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ صاف کیا جاتا ہے اور وہ ایسا پیٹرول بنتا ہے کہ کوئی صاف ہو کے ہوائی جہازوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کوئی اعلیٰ گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ کالا تیل ہوتا ہے جو وہ ٹھک ٹھک کرنے والے انجنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ طبی چیزوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ صاف کرنے سے چیز بہتر ہوتی ہے، صاف کرنے سے چیز بہتر ہوتی ہے۔ اور انسان کو بھی اللہ رب العزت نے ایسا ہی بنایا ہے کہ اس کے اندر آلودگیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، اور ان کمزوریوں کی اصلاح جو ہے اور تو تربیت وہ دین کے ساتھ ہوتی ہے، اور انسان کی اصلاح کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی عقلی تربیت کی جائے، اس کی جسمانی تربیت کی جائے، اور اس کی ایمانی اور علمی اور دینی تربیت کی جائے، اس کو دین کا علم سکھایا جائے، پھر یہ انسان جو ہے نا متزکی ہوتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، اور بالکل مصفہ، منقع اور منقح اور مجلہ اور مطہر ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اللہ رب العزت کی محبوبیت کا حقدار ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا قرب اللہ رب العزت کو پھر اس کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیتا ہے۔ لا یزال العبد یتقرب الی ما تقرب الی عبدی بمثل ادائی ما افترضت علیہ ولا یزال یتقرب الی حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہو جاتی ہیں، یہ اسی طرح حرکت کرتی ہیں جیسے اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرنے والا بنتا تو نہیں ہے، اللہ رب العزت
یہ تو نہیں ہے کہ وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے غلط سمجھا. یہ اللہ کا اتار نہیں بن جاتا، اللہ کا اتار نہیں بنتا. مخلوق مخلوق رہتی ہے اور خالق خالق رہتا ہے، اور وہ باہر عن خلقی، اپنی مخلوق سے جدا ہے. یہ عقیدے کی بات ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت کی مرضیات کے اندر فنا ہو جاتی ہیں. تو یہ تزکیے کا عمل جو ہے یہ دین کا اصل حاصل ہے. اور یہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. پیچھے بھی ذکر ہوا سورہ نازعات کے اندر، فقل هل لک الی ان تزکا، سورہ عبس کے اندر ما یدریک لعلہ یزکا، اور یہاں بھی یہ ذکر فرمایا قد افلح من تزکا، اور آگے بھی سورۃ الشمس کے اندر آ رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو ان صورتوں کے اندر خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دین کا اعلیٰ ترین جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ انسان متزکی ہو جائے، انسان کامل ہو جائے. اس کی انسانی صفات اور اس کی عبدیت اور عبودیت اور اس کی وہ صفات جو اس دنیا کے اندر اس کی خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اس میں ہونی چاہیے. کیا شعر ہے اقبال کا، ایک جباری و قہاری و قدوسی و جبروت. جبار، قہار، قدوس اور جبروت. جباری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو یہ جو انسانی صفات ہیں کہ اس کے اندر جبر بھی ہو، یہ قوت کی علامت ہے. جباری اور قہاری یہ قوت کی علامت ہے. المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. یہ قوت ایمانی قوت بھی ہے، روحانی قوت بھی ہے، اور جسمانی قوت بھی ہے، اور مادی قوت بھی ہے. تو انسان کو قوی ہونا چاہیے، انسان کو قوی ہونا چاہیے. جباری، جبر جو ہے یہ اللہ رب العزت جبار ہے. اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کی قوت اور دوسری اس کی قوت جو ہے وہ اصلاحی ہوتی ہے. اللہ کی قوت فسادی نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ اپنی قوت سے فساد نہیں کرتے. اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس قوت سے اصلاح کرتے ہیں. تو جبر کے اندر اصلاح کا معنی بھی ہوتا ہے. جبر کے اندر وجبرنی ورفانی، تو میری کمیوں کو پورا کر دے اور مجھے جہاں میں ہوں اس سے مجھے اونچا کر دے. تو جبر کے اندر نقص کی تلافی، کمی کو پورا کرنا اور اصلاح کرنا یہ مفہوم ہوتا ہے. ہاں، ستاری و قہاری. چلیے، قہر اور جبر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. قہاری و غفاری، ہاں، اور غفاری یہ جو ہے انسان کے اندر جبار اور قہار یہ دونوں صفتیں جو ہیں نا وہ ایک ساتھ ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کی وہ صفتیں ہیں جو اللہ رب العزت بندوں کو بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، ان کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ شر کے اوپر قاہر ہو اور خیر کے ساتھ وہ شر کی تلافی کرنے والا اور اس کو دور کرنے والا ہو. تو جبر اور قہر جو ہے یہ بھی انسان کی صفت جو ہے پسندیدہ صفت ہے. اور غفاری یہ ستاری ہے، یہ پردہ پوشی کرنا اور عیوب کو اچھالنا نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا. اور قدوسی و جبروت، قدوسی یہ پاک ہونا یعنی عیوب اور نقائص سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور جبروت یہ وہی قہر اور جبر کی بات آ گئی. جبروت، غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت یہ عناصر جو ہیں انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. کس لیے؟ خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے. خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جو منصب خلافت اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور جو خلافت کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان صفات کے ساتھ پوری ہوتی ہیں. انسان فسادی نہ ہو، انسان مصلح ہو، اور انسان جو ہے وہ پردہ پوشی کرنے والا ہو اور عیوب کی اصلاح کرنے والا ہو، اچھالنے والا نہ ہو ان کو. اور انسان جو ہے وہ
شر کے اوپر غالب آنے والا ہو اور شر کو دبانے والا ہو، اس کو مٹانے والا ہو، اور خیر کو بڑھانے والا اور اس کو پھیلانے والا ہو۔ تو بہرحال شعر کے اندر تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جن میں مبالغہ ہوتا ہے، لیکن صوفیاء کے ہاں ایک بڑا مقولہ مشہور ہے، تخلقوا باخلاق اللہ۔ وہ کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ رب العزت کی وہ صفات جو اللہ کی ذات میں ہیں، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے بھی ان صفات کے ساتھ متصف ہوں، لیکن بندے کا اور اللہ رب العزت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو اس صفت کے ساتھ متصف ہے کمال درجے کے بعد، کمال اور انتہا درجے کے ساتھ اس سے متصف ہے، لیکن بندے کو بھی اللہ رب العزت چاہتے ہیں، مثال کے طور پر عفو ہے، معاف کرنا، قصوروار کو معاف کر دینا، یہ اللہ کی صفت ہے، انک عفو تحب العفو۔ اور بندے کو بھی کیا حکم دیا گیا ہے؟ خذ العفو، معاف کرنا سیکھو، ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو معاف کرنا، اسی طرح دینا، عطا کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ معطی ہے اور اللہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے، جو بخل کرنے والے ہیں یہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ بھی ان کے ساتھ متصف ہو، اور اللہ رب العزت ستیر ہیں، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتے ہیں، ہم سب کی اللہ نے پردہ پوشی فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ بندہ بھی پردہ پوشی کرنے والا ہو، عیوب اچھالنے والا نہ ہو، وہ عیوب کی تشہیر کرنے والا نہ ہو، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہو۔ ستر ہے، عفو ہے، عطا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمانے والے ہیں۔ تو بندے کو بھی اللہ تعالیٰ یہی پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی مصلح ہو، رب کے اندر اصلاح کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تو ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں اصلاح کرنے والا ہوں، اور یہ اللہ رب العزت کی واضح اور نمایاں صفت ہے کہ اللہ رب العزت فساد کی اصلاح کرتے ہیں، فساد کو مٹاتے ہیں اور صلاح کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور اس طرح کی بہت ساری صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر پیدا ہوں۔ تو ان صفات کا انسان پیکر بن جائے، اس کے اندر عبدیت بھی ہو، عبودیت بھی ہو، اور یہ خلافت کی ذمہ داریاں بھی اس کے اندر ہوں، اور معاشرے کے اندر انسان ان صفات کے ساتھ متصف ہو جو کہ معاشرے کو امن کا اور احسان کا اور عدل کا گہوارہ بناتی ہے، ظلم نہ کرے اور کسی کے ساتھ برا نہ کرے، کسی کو اذیت نہ دے، احسان کرنے والا ہو۔ یہ دین کا اصل مقصد ہے، تزکیہ عقیدے کا، عبادت کا، عمل کا، اخلاق کا، آداب کا، یہ ساری چیزوں کے اندر تزکیہ دین کا۔ اور اس سلسلے میں یہ جتنی کتابیں ہیں سلوک اور احسان، تصوف اور حکمت کے باب میں لکھی گئی، ان سب کا میدان یہی ہے، یہی ان کا میدان ہے۔ تزکیہ و احسان کہہ لیں، یا تصوف و سلوک کہہ لیں، یا حکمت دین کہہ لیں، یہ ایک ہی بات ہے، یہ مختلف عنوان ہیں، حاصل ان کا ایک ہی ہے۔ تو تصوف اور سلوک تو یہ بات کا لفظ ہے، لیکن تزکیہ اور احسان جو ہے یہ ایک قرآنی لفظ ہے اور ایک حدیث کا لفظ ہے، اور یہ انسان کی روحانی اور ذہنی اور عقلی اور فکری تکمیل اور تربیت کا جو میدان ہے، یہ اس علم کا شعبہ یا اس علم کا موضوع ہے، یہ علم اس پر توجہ دیتا ہے۔ اور قد افلح من تزکا،
بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ گندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم پڑھا کرتے تھے، تو وہ جس مدرسے میں ہم پڑھتے تھے جامعہ اسلامیہ، وہاں جمعہ وہ پڑھایا کرتے تھے، تو ان کے جمعے کا اکثر موضوع یہی آیت ہوتی تھی۔ ان کا علم تو خیر ایسا علم تھا کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ بات سے بات نکالتے رہتے تھے اور سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو ان کا موضوع یہی ہوتا تھا، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اب یہ تزکیہ یہ دین کا حاصل ہے اور یہ دین کا مقصود ہے، اور اس تزکیے کے مقام تک پہنچانا کہ انسان کا ہر وقت تزکیہ ہوتا رہے، اور یہ تطہیر اور تصفیہ کے عمل سے بھی گزرتا رہے، اور جو اس کے اندر بہترین خصوصیات ہیں ان کا تنمیہ، نمو، بڑھنا اور ترقی، تقدم، تکمیل، یہ چیز بھی ہوتی رہے۔ یہ گھٹتی رہتی ہے، یہ بڑھتی رہتی ہے، یہ چیز ایسے ہی ہوتی ہے، ایک چیز گھٹ رہی ہے ایک بڑھ رہی ہے، ایک گھٹ رہی ہے ایک بڑھ رہی ہے، تو یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ منازل تک پہنچتا رہتا ہے، اور اعلیٰ ترین منازل پر انسان پہنچتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی رافت اور اس کا خصوصی فضل اور اس کا کرم شامل حال رہتا ہے، تو یہ عمل جاری رہتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، یہ ہوتا ہے تو کب؟ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم دعوے نہ کرو کہ میں نے یہ حاصل کر لیا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ انسان کو تو اپنی کمزوریوں پر ہی نگاہ رکھنی چاہیے اور اپنے نقائص پر ہی توجہ کرنی چاہیے، اور ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، تو انسان اللہ رب العزت سے مانگتا رہے اور اس کی کوشش کرتا رہے، تو عقیدہ اور علم کا تزکیہ، عبادات کا تزکیہ، بدعات سے، اہوا سے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا، ہوا، یہ عبادت کے اندر جب انسان کی ہوا آ جاتی ہے نا، انسان کی جو نفسانی خواہش ہے وہ اس کے اندر دخیل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اتباع ہوا بن جاتا ہے۔ تو اتباع ہوا سے بچنا ہے، ہوا نہ آئے۔ یہ جو صوفی مبالغے کے اندر آ کے، غلو کے اندر آ کے رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں، کئی جو ہے نا وہ اپنی تہذیب کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ اصل میں اتباع ہوا ہوتا ہے، یہ اتباع ہوا ہوتا ہے۔ ایسی بدعات عبادات کے اندر آ جاتی ہیں، اور معاملات کے اندر بھی جو شریعت نے حدود قائم کر دی ہیں ان کی پابندی کی جائے۔ کبھی جو ہے وہ مباح اور حرام کی طرف انسان کی ہوا ہوتی ہے تو انسان اس میں غلو کرتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ انسان کی ہوا جو ہے وہ تنطع اور تشدد کی طرف ہوتی ہے کہ وہ تنگی پیدا کرتا ہے کہ انسان کو جتنا زیادہ تنگی کے اندر رکھا جائے وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے، حالانکہ نہیں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم الیسر، تو جہاں آسانی ہے وہاں آسانی کو قبول کیا جائے اور آسانی کو قائم رکھا جائے، اور جہاں شریعت نے تضییق اور حرج کا معاملہ رکھا ہوا ہے کہ یہ چیز ادھر نہیں جانا، اس میں تم لوگوں کو اسے روک دیا گیا، حرام ہے، یہ ممنوع ہے، ادھر نہیں جانا، اور وہاں پھر انسان اس کے پابندی کرے، اپنی طرف سے حرام کیے جائے اور اپنی طرف سے جو ہے نا وہ شدت پیدا کیے جائے، یہ معاملات کے اندر غلط چیز ہے۔ اور اسی طرح اخلاق کے اندر بھی اور آداب کے اندر بھی انسان کو شریعت کی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ تزکیے کا عمل جو ہے یہ دین کا حاصل ہے، اور یہ ہے الفلاح۔ فلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الفوز بالمطلوب والنجات من المرہوب، جو چاہتا ہے وہ مل جائے، جس سے ڈرتا ہے اس سے بچ جائے، جس سے ڈرتا ہے اس سے بچ جائے، یعنی خطرے سے محفوظ ہو جائے اور مطلوب اور مقصود سے فیض یاب ہو کر بامراد ہو جائے، اور وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے۔ فلاح اس کا نام ہے۔
اور فلاح جو ہے دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور محشر میں بھی، اور پھر یہ فلاح جو ہے وہ مکمل ہونے والی ہے کب؟ قد افلح المؤمنون، اور ساری آیات پڑھ کے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ایسے ہی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ اکبر۔ یہ فلاح جو ہے وہاں جا کر مکمل ہوتی ہے، اس کے اندر بھی تدریج ہے، وہاں جا کر یہ مکمل ہونے والی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اب یہ تزکیہ ہوتا کیسے ہے؟ اس تزکیے کے عوامل کیا ہیں؟ اس کے کون سے ذرائع ہیں جن سے یہ تزکیہ متحقق ہوتا ہے اور یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ من تزکا، جس نے اپنا آپ پاک کر لیا، تطہر نفسہ من الکفر والمعصیہ، کفر، شرک، الحاد، دہریت، اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اللہ پر ایمان لے آیا، اور پھر کفر کے جو شعبے ہیں تمام الآثام والمعاصی، جتنے گناہ ہیں اور جتنی معصیتیں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ بات دو لفظی ہے لیکن پوری زندگی کا حاصل جو ہے نا وہ اس میں ہو جاتا ہے۔ تطہر نفسہ من الکفر والمعصیہ، یہ ہے تزکیہ۔ وذکر اسم ربہ بقلبہ ولسانہ، اور وہ اپنے رب کو یاد رکھے اور یاد کرے زبان کے ساتھ اور یاد رکھے دل کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ذکر کا اور ذکر کا ہو جائے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر لسانی، اور ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر قلبی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق ذکر اور ذکر دونوں کا ہو جائے، ذکر لسانی بھی ہو اور ذکر قلبی بھی ہو، وہ دل سے بھی اللہ کو یاد رکھے، کبھی بھولے نہ۔ اور یہ دھیان ہے اور یہ گیان ہے کہ انسان اپنا دل اللہ کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ بستا ہے، اس کے دل میں اللہ بستا ہے۔ اس لیے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ روح کا مسکن کیا ہے؟ قلب۔ روح کا مسکن قلب ہے، اور روح کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے کہ یہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے۔ ونفخت فیہ من روحی، جو اس کی نسبت ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف نسبت تشریف ہے، یہ تشریفی نسبت ہے، یہ کوئی مادی نسبت نہیں ہے کہ اللہ کے وجود سے اس کا وجود ہے، نہیں، یہ اللہ کے امر سے پیدا ہوئی ہے۔ قل الروح من امر ربی، اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، لیکن اللہ نے اس کو اپنی طرف ایک خصوصی نسبت عطا فرمائی ہے۔ ونفخت فیہ من روحی، یہ تشریفی نسبت ہے۔ تو یہ روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہے، اور روح کا تعلق اللہ کے ساتھ خصوصی ہے، اور یہ اوپر سے آئی ہے، اور یہ انسان کو اس جسم کے ساتھ اوپر لے جانا چاہتی ہے۔